السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر وافیت سے ہوں گے اور تمام دوستوں کا جو شوق ہے وہ اچھے سے جا رہا ہوگا۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے اس کے دو تین مقصد ہیں کہ آج کی ویڈیو ہم دو تین چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو مشکی معدی ہے وہ سوکھ رہی تھی، اس کی سینے کی جو ہڈی تھی وہ کافی نکلی ہوئی تھی۔ اس کے لیے ہم نے ایسے بتایا بھی تھا کہ ٹریٹمنٹ شروع کریں گے، ایک تو وہ شروع کرنا تھا اور اس کے ساتھ ایسے کہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ایک ریت پڑی ہوئی تھی، صحیح ہے، گندی جو کھڈوں میں گند بنا ہوا تھا اس کو ہم نے نکال کے یہاں پہ دھوپ میں رکھ دیا تھا، صحیح ہے، تاکہ وہ ریت سوکھ سکے۔ اور اس کو ایسے ہے کہ ہم نے سوکھ کے اس کو ایک جالی کے ساتھ چھان کے صاف ستھرا کر کے کھڈوں میں دوبارہ ڈال دیا ہے۔ ایک تو یہ چیز دکھانی تھی، اور دوسرا ایسے ہے کہ ایک پاؤڈر ہے سائموڈیک، اور اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ آپ اپنے پرندوں کو کب کب اور کیسے صورتحال میں شروع کروا سکتے ہیں، اور آپ وہ اپنے پرندوں کو کیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو چکس ہم نکلواتے ہیں، اگر آپ کو ان کی گروتھ دیکھنی ہو کہ ہمارے چکس جو ہیں وہ گروتھ ٹھیک کر رہی ہیں کہ نہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم تو چکس وغیرہ نکلواتے ہیں تو ان کی گروتھ جو چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پر ہوتے ہیں وہ ان کے جسم سے جو ہیں وہ بڑے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ان کے پر جو ہیں وہ ان کے جسم سے چھوٹے ہیں تو پھر تو سمجھیں آپ کا پرندہ جو ہے، آپ کے چکس جو ہیں ان کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے، ان کو خوراک جو ہے وہ ان کے جسم پہ لگ رہی ہے۔ اگر ان کے پر جو ہیں ان کے جسم سے بڑے ہو جائیں اور جسم جو ہے وہ چھوٹا رہ جائے تو سمجھیں آپ کی جو خوراک ہے وہ آپ کے چوزوں کو نہیں لگ رہی، اور آپ کی جو چکس کی گروتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد یہ ہم لوگوں نے جو ریت میں کہہ رہا تھا کہ گندی تھی، اس کو ہم نے دھوپ میں سکھا کے جالی میں چھان وغیرہ کر کے دوبارہ اس کو ہم نے کھڈوں میں ڈال دیا تاکہ جو گندگی بنی ہوئی تھی کھڈوں میں وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جائے۔ اور باقی جو چوزے وغیرہ نیچے تھے ان کو اوپر کھڈوں میں لے آئے، کیونکہ موسم ہمارے پاس ایسے ہے کہ الحمدللہ بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ دن کے ٹائم تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، پر الحمدللہ ایسے ہے کہ باقی جس طرح گرمی پڑ رہی تھی وہ اس طرح کی نہیں ہے، موسم بہتر ہو گیا۔ اچھا، مجھے کسی بندے نے کہا تھا کہ اس کالی مشکی کے لیے نا، مادی کے لیے آپ اس کو ایسے ہے کہ سائموڈیک جو پاؤڈر ہے وہ استعمال کروائیں۔ میں نے اس پہ ریسرچ وغیرہ کی سارا، وہ جو پاؤڈر ہے وہ ملٹی وائٹامنس وغیرہ اب آپ اپنے پرندوں کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ایک اور فائدہ بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے جو سیزن آ رہا ہے وہ بریڈنگ والا ہے، اس میں بھی اس کے کافی فائدے ہیں۔ آپ اپنے پرندوں کو، بریڈنگ والے جو پرندے ہیں، آپ ان کو پانی میں ریزولو کر کے پلا سکتے ہیں۔ اس میں ایسے ہے کہ 2 لیٹر آپ کا پانی ہو، آپ 1 گرام اس میں پاؤڈر ڈال سکتے ہیں، وہ آپ اپنے پرندوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ بریڈنگ میں ایگز وغیرہ کی جو افزائش ہوتی ہے مرغیوں کی وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ بریڈنگ والا جو پروسیس ہوتا ہے اس سے وہ کافی اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور پرندوں میں ویسے بھی جو پر وغیرہ کھاتے ہیں ایک دوسرے کے، اس میں بھی کافی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے ملٹی وٹامنز آ جاتے ہیں۔ مگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پرندوں کو آنتوں کے مسائل ہیں یا جگر کے مسائل ہیں، تو ان کے لیے یہ صرف پاؤڈر جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہے کہ اس بیماری سے اگر آپ کے پرندے ریکور ہو جائیں تو اس کے بعد اگر آپ اس کو استعمال کروائیں تو وہ کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ مگر جب آپ کو اگر پتہ ہو کہ آپ کے پرندوں کو آنتوں کے مسائل ہیں یا جگر کے مسائل ہیں، تو وہ ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ وہی بہتر ہے جو میں نے بتایا تھا کہ رات کے ٹائم آپ دودھ میں روٹی بھگو کے رکھ دیں، صبح کے ٹائم ان کو وہ کھلائیں، اور اس کے ساتھ ایسے ہے کہ جیٹی پر یا ہیپامرز جو ہے وہ دودھ کے ساتھ ان کو استعمال کروائیں۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ کا برڈز ریکوری کی طرف چلا جائے تو اس کے بعد آپ یہ والا جو پاؤڈر ہے اس کو ساتھ استعمال کروائیں۔ ہاں، یہ آپ ویسے اپنے پرندوں کو ملٹی وائٹامنس کے طور پہ استعمال کروا سکتے ہیں، بریڈنگ والے پیئرز کو استعمال کروا سکتے ہیں، جو مادیاں انڈے دینے لگی ہوں ان کو استعمال کروا سکتے ہیں، ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔